اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندے خواجہ معین الدین چشتی کو ہندوستان کی سرزمین پہ بھیج دیا۔ میرے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے ہیں۔ ظالم سمجھ رہے تھے اب ہندوستان میں کوئی اسلام کی تبلیغ کرنے نہیں آئے گا، ظالم سمجھ رہے تھے ہندوستان میں اب کوئی اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ میرے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے ہیں۔ لاہور کی سرزمین پہ شہاب الدین محمد غوری کے لشکر سے ملاقات ہوئی، جس نے ہندوستان کی سرزمین پہ حملہ کیا تھا، ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آ رہا تھا، ہندوستان کے راجہ سے مات کھا کے آ رہا تھا۔ میرے خواجہ غریب نواز کو دیکھا، چہرے سے مسلمان لگ رہے ہیں۔ میرے خواجہ کو سلام کیا، کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ میرے خواجہ فرماتے ہیں ہندوستان جا رہا ہوں۔ شہاب الدین محمد غوری نے کہا بابا ہندوستان مت جاؤ، وہاں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نبی کو پکارنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی وحدانیت کی راہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بابا ہندوستان کی سرزمین پہ مت جاؤ۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ شہاب الدین محمد غوری کہتا ہے بابا میں اتنا بڑا لشکر لے کر گیا تھا، میں اتنی بڑی فوج لے کر گیا تھا، ایک سے ایک کلیل نوجوان لے کر کے گیا تھا، ایک سے ایک کلیل بہادر لے کر کے گیا تھا، لیکن میں ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آ رہا ہوں، میں ہندوستان کے راجہ سے مات کھا کے آ رہا ہوں، بابا تم ہندوستان مت جاؤ۔ تم میرے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے شہاب الدین محمد غوری سن لے، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے برچی اور بھالے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا۔ میں ہندوستان جا رہا ہوں، تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہوں، برچی پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہوں، بھالے پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہوں۔ جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، میں ہندوستان جا رہا ہوں لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں، مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز سے کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، لڑنے کو تلوار نہیں ہے، چلنے کو سواری نہیں ہے، کون سی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ کون سی ذات پہ اعتماد کر کے جا رہے ہو؟ اپنے ساتھ کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ تو جوان ملتا ہے کہ تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے۔ آئے میرے خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ دہلی کی راستے سے ہوتے ہوئے اجمیر کی دھرتی پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ دہلی کی سرزمین پہ میرے خواجہ نے پڑاؤ ڈالا، تلوار لے کر نہیں آئے ہیں میرے خواجہ، برچھی لے کر نہیں آئے ہیں میرے خواجہ، نیزہ لے کر نہیں آئے ہیں میرے خواجہ، ایک چھوٹی سی گٹھری بدی ہوئی تھی میرے خواجہ غریب نواز کی۔ کچھ لوگوں نے دیکھا، بادشاہ کے پاس جا کر کے جاسوسی کر دی کہ کچھ لوگ آئے ہیں دیسی نہیں بدیسی لگتے ہیں، اپنے ساتھ کچھ پوٹری میں باندھ کر کے لائے ہیں، ان کا ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ان کا ارادہ نیک نہیں لگ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنا لشکر بھیج دیا، کچھ لوگوں کو بھیجا، غریب نواز کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ 40 فقیروں کی جماعت تھی میرے خواجہ کے ساتھ میں۔ میرے خواجہ غریب نواز کے پاس بادشاہ آیا، کہا بابا اس میں کیا ہے؟ میرے غریب نواز نے فرمایا خود ہی کھول کر کے دیکھ لے۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا، وزیر نے گٹھری کھولی، اور جب گٹھری کھولی گئی وہ تو سمجھ رہے تھے نہ جانے تلوار لے کر کے آئے ہوں گے، وہ تو سمجھ رہے تھے نہ جانے کیا ہتھیار لے کر کے آئے ہوں گے۔ جب گٹھری کھولی گئی میرے خواجہ کی، اس میں سے ایک چھوٹا سا پیالہ نکلتا ہے، اس میں سے ایک لوٹا نکلتا ہے، اس میں ایک مسلح نکلتا ہے۔ میرے غریب نواز سے کہتا ہے بادشاہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارا اوزار ہے۔ کہا بابا تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ میرے خواجہ جواب دیتے ہیں میں ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ہندوستان کا راجہ بن کر کے آیا ہوں۔ اور کیسا راجہ بن کے آئے ہیں میرے خواجہ؟ ارے آج جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں یہ تو وہ ہیں جنہیں جنتا نے ووٹ دے کر کے کرسی پہ بٹھالا ہے، اور میرا خواجہ
ख्वाजा तो ऐसा राजा है जिसे मदीने वाले आका ने कुर्सी पे बिठाला है, जिसे मदीने वाले आका ने सुल्तान बना करके भेजा है। अरे ये तो वो हैं जो दलों पे हुकूमत करते हैं, और मेरा गरीब नवाज वो है जो दिलों पे हुकूमत करता है। ये तो वो हैं जो 5 साल के बाद जिनकी कुर्सी गिर जाती है, और मेरे ख्वाजा की शान तो ये है कि चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की वो शान बने बैठे हैं। अरे हिंद वालों, मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं।